تو الملک ہے وہ، اسی کا راز ہے، مانو نہ مانو اس کی گرفت مضبوط ہے، سارا جہان اس کے قابو میں۔ القدوس، اور وہ تقدیر کے فیصلے کرے تکوین کے یا تشریح کے، بے عیب ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ خطا سے پاک ہے، جذبات سے مبرہ ہے۔ پھر فرمایا العزیز، اب سب جانتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے طاقت، قانون کتنا اچھا ہو اگر لوگ سمجھنا حکومت بے بس ہے، اس کا تو زور ہی ختم، پکڑ ہی نہیں سکتی ہم اتنے باثر ہیں، بارسوخ ہیں، رشوت ہے ہمارے پاس، یا ہمارے لوگ حکومت میں ہمیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکتے، قانون بے اثر ہو جاتا، اچھے سے اچھا قانون بھی کوئی نتیجہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے فرمایا وہ العزیز ہے، غالب، اس پر کسی کا پریشر نہیں ہے، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، نہ سفارش بچائے گی، نہ کوئی رشوت بچائے گی، نہ کوئی چھپ سکے گا، نہ کوئی چھڑا سکے گا، وہ اپنے قانون پر عمل کروا دے گا۔ جس دن عدالت ہوگی نا تمہیں پتہ چل جائے گا کیا کیا تم نے۔ لوگ کانپ جاتے ہیں جو شریعت اسلامیہ پر ایمان لے آتے ہیں، وہ نہیں نا جرم کرتے، ہو جائے تو آ کے کہتے ہیں حضور ہمیں پاک کرو، وہ جانتے ہیں کہ پیچھے غالب طاقت ہے، یہ دنیا کے کمزور حاکم نہیں ہے کہ جان چھوٹ جائے کسی بہانے سے۔ الحکیم، اور وہ دانا ہے، بالکل جو کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں، یہ اس نے اچھا رویہ رکھا، یہ فرما بردار تھا اس کو انعام دیں، یہ برا ہے اس کو سزا دیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ جس سلوک کا مستحق ہے وہ خوب جانتا، اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ یہ چار صفات حاکمیت کے لیے بنیادی، کہ اس کا اقتدار ہونا چاہیے گرفت، پھر اس کو پاک ہونا چاہیے بے خطا، پھر ایسا زبردست کہ اس کے قانون کی مخالفت کر کے کوئی بچ نہ سکے، الحکیم، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھیک کرنا جانتا ہو کہ یہ اس لائق اور یہ اس لائق۔ اللہ نے یہ باتیں کہیں کہ یہ سارا جہان جو اس کے چلانے والا ایسا ہے، آنکھیں کھول کر سمجھ لو کہ کیا ہے، اپنی طرف سے گھڑا ہوا خدا نا کہ سفارشیں مانتا ہے اور اس کو خبر ہی کوئی نہیں کیا دنیا میں، یہ خدا نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لی ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔